عزیزان گرامی وقار، لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں، طوفان، ہر طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں۔ کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا، آگ بھی لگی ہے، پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو، کچرا بھی گرا ہو، تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کس چیز کو روکوں، پانی کو روکوں، گیس کو روکوں، آگ کو روکوں، کچرا اٹھاؤں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ حالات آج ہمارے ساتھ ایسی ہو گئے، ہم کن کن چیزوں کا مقابلہ کریں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر اس پر مزید جب ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں، یہ تو گیم چلاتے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں۔ شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، اٹھو وہ گرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میرے عزیزوں، بس وقت کا احساس تمہارے اندر آ جائے، ضائع نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ سوچتے ہیں بہت سارے نوجوان خالی فالتو اسی لیے بیٹھے ہوئے، میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا، میرے سٹینڈرڈ کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا، برباد کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی اور لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سید الانبیاء رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہ چاہیں تو روزانہ ان کے گھر جنت کا دسترخوان اترے، اگر وہ چاہیں تو سونے اور چاندی کے محلات میں زندگی گزاریں، لیکن جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے، دیکھا حسنین کریمین تاک میں دبکے ہوئے بیٹھے، پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے، آنکھیں اندر ہیں، حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی، آواز کسی کی نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے، گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا ابا جان پچھلے 4 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بلاتا ہوں جبرائیل کو، ابھی دسترخوان لاؤ، ابھی میرے گھر کے کھانے کے انتظامات کرو۔ چاہتے تو حضور آرڈر دے دیتے، ساری نعمتیں آ جاتی، لیکن حضور نے کیا فرمایا سنو۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے فاطمہ انتظار کرو، تمہارا بابا جائے گا، یعنی خود اپنے بارے میں کہتے میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی مزدوری مل جائے، میں کام کر کے اپنے بچوں کو کھانا لے کر کے آؤں گا، کام کر کے کھانا لاؤں گا، مانگ کر کے نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جن کے قدموں کا بوسہ جبرائیل امین لیتے ہوں، وہ چل کر کے مدینے کے باہر آئے، گرمی کی تپش الگ ہے، دھوپ ہے، باہر آئے، ایک باغیچہ تھا جس میں مالی کام کر رہا تھا، باغبان۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں تیرے باغیچے میں کوئی کام کرنے کے لیے ہے، کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کام مل سکتا ہے، آؤ میرے باغیچے میں کنواں ہے، ڈول ڈالو، پانی اٹھاؤ، ایک درخت کو پانی ڈال دینا، بدلے میں 2 کھجوریں دوں گا، اجرت صرف 2 کھجوریں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے مجھے منظور ہے۔ گئے اور جا کر اپنے ہاتھ سے رسی لے کر ڈول کنویں میں ڈالا، پانی کھینچتے تھے، جب ڈول بھر کر آتا اپنے کندھے پر اٹھاتے اور درخت پر لے جا کر پانی ڈال کر آتے، ایک درخت پر ایک مٹکا، ایک ڈول پانی ڈالا تو مالک نے 2 کھجوریں دی، باغیچے کے مالی نے 2 کھجوریں دیں، دوسرا ڈول اٹھایا پھر کھجوریں ملی، تیسرا ڈول اٹھایا 6 کھجوریں لی، چوتھا ڈول حضور نے ڈالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی، ڈول کنویں میں گر گیا۔ باغیچے کا مالک یہ دیکھتا ہے، وہ پہچانتا نہیں تھا، غصے میں آتے ہی سیدھے حضور پر ہاتھ اٹھا دیا، کہا کہ تمہیں کام نہیں آتا، میری رسی توڑ دیا۔
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا. وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے. وہ 6 کھجوریں لے کر کے واپس مدینے آئے. کہا فاطمہ کہاں ہیں بچے, کہاں ہیں؟ یہی 6 کھجوریں حضور نے لا کر اپنے منہ سے چبا کر ان بچوں کے منہ میں ڈالا اور کہا آج تک روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا. 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ہر نبی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائی ہے, اپنے عمل کی کمائی کھائی ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وہ مالک کل ہے, بلکہ جنت کی چابیوں کے مالک, ساری زمینوں کے خزانوں کے مالک, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا, سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی ایک باغیچے میں ڈول اٹھا کر پانی بھرتے ہوں تو اسی لیے نہیں کہ ان کے ہاں کوئی مجبوری تھی, بلکہ امت کو یہ درس دینا تھا, اے امت کے غیور نوجوانوں, تم کبھی خالی نہ بیٹھنا, مجھے دیکھنا اور عمل کرتے رہنا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں دروازے رزق کے ضرور کھولے. خالی بیٹھے ہوئے وقت برباد کرنے والے لوگوں کو میں اکثر یہ بات سناتا ہوں, اے میرے عزیزوں, مسلمان محلوں میں جہاں سے بھی گزرو حال یہی ہے, رات کو 4 بجے تک ان کے ہاں روشنیاں کس بات کے لیے, میاں کیا فکر ہو رہی ہے, کس بات کی یہاں میٹنگ چل رہی ہے, چرچے کس بات کے, امت کی تباہی کے چرچے کس بات کے, گپیں لگ رہی ہوتی ہیں, کچھ نہیں. ان دوسری قوموں کو دیکھو جو فجر سے پہلے اٹھ کر کاموں پر بھاگ جاتی ہیں, سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گھروں پر آ جاتے ہیں. آج تمہارے اخلاق و کردار کسی اور نے لے لی, اڈاپٹ کر لیے, اور تم کو لوگوں کو ایسا چھوڑ دیا گیا بے قائد کے, بے قیادت کے. بہرحال میرے عزیزوں, بدلنا چاہیں تو آج بھی ہم بدل سکتے ہیں. صرف ایک نقطہ ہے بدلنے کے لیے, ایک نقطہ ہے. میری باتیں چھوڑ دو, مقررین کو سنتے ہو سکتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا لوگ ایسا بولتے ہیں ویسا بولتے ہیں, تمہاری فکریں سب اپنی جگہ پر. میرے عزیزوں, میں تو بہت نکما آدمی ہوں, میں تو ایک چھوٹا طالب علم بھی نہیں ہوں, جہالت میرے اندر بھی ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر دل کے اندر ہلچل مچ سکتی ہے, انقلاب لانے کی فکر آ سکتی ہے, تو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو, آمینہ کے لال کی طرف دیکھو, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف تمہارا دل متوجہ ہو گیا تو میں کہتا ہوں تمہاری دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی, تم بدل لو گے اپنی زندگی کو, اور اس کے بعد ایک دن آئے گا پھر تم یہ پکار کر کہو گے جو بریلی والے نے کہا تھا, یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے. جینے کا سلیقہ مل جائے گا, لیکن شرط صرف اتنی ہے, آج سے ایک وظیفہ دے کر کے جا رہا ہوں. جمعہ کو, پہلے بھی میں نے ایک بار کہا تھا, جب بھی جمعہ آئے گھر پر اب جاتے ہیں, گھروں میں اچھا کھانا بنتا ہے, میرے عزیزو اپنے بچوں کو لے لو, بیٹھ جاؤ دسترخوان پر, لیکن گھر میں یہ قانون لگا دینا, بیوی بھی بیٹھے, ماں بھی بیٹھے, بہن بھی بیٹھے, بچے بھی بیٹھے, جس کے گھر میں جتنے لوگ ہو دسترخوان پر بیٹھے, اس وقت تک ہم لقمہ نہیں اٹھائیں گے جب تک 100 مرتبہ میرے مصطفیٰ پر درود نہ پڑھ لیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ماحول گھروں میں آ جائے, پھر دیکھنا زندگی کی بہاریں تم اپنی زندگی میں دیکھ لو گے. ہر گلی میں انشاءاللہ العزیز یہ ماحول بن جائے, پھر کوئی باہر سے آیا ہوا اجنبی تمہارے محلوں میں آ کر کہے گا یہ ممبئی کا محلہ نہیں, مدینے کی گلی نظر آتی ہے, یہاں سے خوشبو مصطفیٰ نظر آتی ہے. ہماری عورتوں کے اندر, ہماری بچیوں کے اندر پردے کی پابندیاں ہماری تقریروں سے نہیں, حضور کی محبت سے آ سکتی ہے. نوجوانوں کے اندر نشہ سے نفرت تقریروں سے کم, لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت سے آ سکتی ہے, کیونکہ حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے وہ مدینے کے لوگ جو 50 سال پرانی شراب پیتے تھے, ایک فرمان مصطفیٰ کیا آیا, انہوں نے اپنے پرانے مٹکے تک توڑ ڈالے, لبوں تک لگی ہوئی شراب کو پٹک دیا کہ اب نہیں, اس لیے کہ مخبر صادق نے فرما دیا ہے, رحمت عالم نے فرما دیا ہے, یہ محبت کا تقاضا تمہیں ہر برائی سے دور لے آئے گا. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا
लौह कलम तेरे, हर चीज का इलाज इसमें मुज़मर है, हर चीज का इलाज इसमें पोशीदा है। सच कहा करते थे बचपन में जो शायर हम सुनते आते थे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। हुजूर का नाम पाक हर दर्द के लिए दवा भी है, शिफा भी है, और बीमारियों से छुटकारे के लिए कंसंट्रेशन, एक जगह तवज्जो मरकूज कर लो। आज से अपने दिल में ये एहसास पैदा करो, मैं इसका उसका नहीं हूं, लोगों ने मुझे बना रखा है, ये उसका फैन है, इसका फैन है, नहीं। बेदम वारसी को पढ़ो, क्या कहते थे अल्लाह वाले मेरे अजीजों, कहते हैं बारगाह मुस्तफा में यूं अर्ज करते हैं, सगे तैबा सब कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। ये दुआ करते थे बेदम वारसी कि ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मदीने के ताजदार, सारी दुनिया मुझे मेरे बाप के नाम से नहीं, मदीने का कुत्ता कह करके पहचाना करे। अपनी पहचान ये बना लिया कि दुनिया मुझे देखे तो आपके नाम से जोड़ करके देखे, या उनका गुलाम है, या उनका गुलाम है। इस बात पर तुम्हें भी फख्र होना चाहिए। जिंदगी ऐसी गुजारो कि दुनिया तुम्हें किसी और का नहीं, ताजदार मदीना का गुलाम कहने लग जाए। लेकिन लोगों को आज तकलीफ होती है, तुम तो अपना सब कुछ बदलने लग गए, दाढ़ी भी निकाल दो, टोपी भी निकाल दो, सेकुलर बन करके घूमो ताकि कोई पहचान न पाए। तुम खुद पहचान निकालना चाहते हो। मेरे अजीजों, फख्र के साथ मैं कहता हूं, आज जालिमों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तो तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने में क्या शर्म आएगी। फख्र से कहो दुनिया में मेरी दाढ़ी मेरी टोपी ये मेरा अमल नहीं है। दुनिया अगर नंगा घूमने पर फख्र करती है तो मैं आमिना के लाल के अखलाक पर फख्र करता हूं। फख्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिंदगी गुजारने के तौर तरीके ये हैं, हम बहुत जल्दी हुजूर के पास जाने वाले हैं, बहुत जल्दी कब्रों में उनकी जियारत करने वाले हैं, बहुत जल्दी हमारी आंखें बंद होंगी और कब्र में ले जाया जाएगा और वहां पर हुजूर का दीदार होना है। अकीदा है या नहीं? हुजूर का दीदार होना है। तो मेरे अजीजों, आज जुम्मा के लिए आते हो तो कपड़े बदल के आ जाते हो, अतर लगा के आ जाते हो, सुरमा लगा के आते हो। जिंदगी ऐसी गुजारो, जिस दिन मलकुल मौत बुलाए चलो चलना है हुजूर के पास, तो तैयार रहो, वो चेहरा लेकर जाना है जो हुजूर को दिखाना है, जो हुजूर को दिखाना है। सुन्नी तो वो है जो मरने से भी नहीं डरता और ये कहता है कि कब्र में जाने के बाद भी फरिश्तों से हम यही कहेंगे, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। हुजूर के लिए जीने वाला कभी मौत से भी नहीं भागता, डरता नहीं है। मौत उनके लिए हादसा है जिनको जलना है, जलना है, जलना है। हमारे लिए हादसा नहीं है। हमारा अकीदा यह है, हम इधर आंखें बंद करेंगे, उधर जियारत मुस्तफा होगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत में जाएंगे। मौत से डरो मत, भागो मत। मेरे अजीजों, किसी अनजान जगह जा रहे हो तो डरना चाहिए। हमारा मानना यह है, जिस दिन हम जाएंगे हुजूर भी होंगे, सहाबा भी होंगे, गौसो ख्वाजा भी होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी ऐसी गुजारो कि उन अकाबिरीन की जमात में हम जाएंगे और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें कबूल कर लेंगे। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने जाने से पहले ये फरमा करके गए अपने एक नातिया दीवान में, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, अभी आंख लग गई है। अल्लाह करीम हमें वो जिंदगी अता फरमाए जो दुनिया की थकन से चूर होकर जब आखिरत के सफर पर जाए तो मेरे आका की रहमत वाली झोलियां हमें सामने नजर आए, मेरे आका का हसीन चेहरे पाक हमारे कब्रों में नजर आए। अल्लाह करीम हम सबको जिंदगी जाया करने से महफूज फरमा दे, हमें काम वाला बनाए, नफा वाला बनाए, हर तरह से मौला उम्मत मुस्तफ़ा का हक अदा करने वाला नौजवान बनाए, और क़यामत के दिन मौला करीम हमारा हश्र मुस्तफ़ा करीम के सहाबा के साथ फरमाए, उनके झंडे तले हम सबको मौला ताला एक साथ जमा फरमाए। दुआ ये करते हैं, सबा वो चले कि बाग फले, वो दिन वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले हम सब की जुबान या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।